اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا انہیں کہہ دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کل کہہ دیجیے، قل اللہم کہہ دیجیے اے اللہ مالک الملکی، اے مالک بادشاہت کے، تو دیتا ہے، تو تل ملکا، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء جسے تو چاہتا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت دیتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہت کا کیا ہے؟ اللہ مالک ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے۔ اللہ واپس بھی لے لیتے ہیں، اللہ چھین بھی لیتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور جسے چاہتے ہیں، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ تو عزت دیتا ہے، من جسے تشاء تو چاہتا ہے۔ وَتُذِلُّ تو ذلیل کرتا ہے، من جسے تشاء تو چاہتا ہے۔ جسے تو چاہے تو ذلیل کر دے، جسے تو چاہے تو عزت دے دے۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بلائیاں ہیں۔ ساری بلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سلطنت دے، جسے چاہے بادشاہ دے اور جسے چاہے چھین لے۔ تو یہ قانون ہے اللہ کا، یہ قرآن ہے، یہ بتا دیا گیا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ جس سے جب چاہے بادشاہت چھین لے، جسے جب چاہے عطا کر دے، جسے جب چاہے عزت دے دے، جسے جب چاہے ذلیل کر دے۔ ساری بلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا حضرت معاذ کو سکھائی۔ حضرت معاذ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی میرے اوپر قرض ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو یہ آیت پڑھنے سے وہ قرض اتر جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ سارے کفار مل کر مدینہ کے اوپر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان فارسی کے کہنے کے اوپر کیا کھدوائی گئی تھی؟ خندق کھدائی گئی، ٹھیک ہے۔ وہ خندق بہت بڑی تھی، 40 ہاتھ لوگوں کے حصے میں آئی کہ 40 ہاتھ لوگوں نے اس کی کیا کرنی ہے؟ کھدائی کرنی ہے، مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ لہٰذا اتنی تیزی سے اس کو کھودنا تھا کہ دشمنوں کے آنے سے پہلے اس کا کام مکمل کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے لیکن صحابہ کا ایمان بہت مضبوط تھا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، یہ خندق کھودی گئی اور صحابہ اکرام کامیاب ہوئے۔ تو اب حال ایسا تھا کہ ہر طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر آ رہے تھے، بنیادی ضروریات کے لیے نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ دوسرا دشمن کا خوف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کی کھدائی میں شریک تھے، صحابہ بھی اس خندق کی کھدائی میں شریک تھے۔ صحابہ کو 40 ہاتھ خندق کی کھدائی ان کے حصے میں آئی، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ ایک صحابہ سے ایک بہت بڑا پتھر تھا، وہ ان سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اس صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض کی، اے اللہ کے نبی یہ بڑا پتھر، سخت پتھر مجھ سے ٹوٹ نہیں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ بھوک کا یہ عالم تھا، پھر سردی، پھر اوپر سے خوف کا عالم، پھر بنیادی ضروریات نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، قضائے حاجت کے لیے وقت نہیں، دشمنوں کا خوف الگ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کے اوپر ضرب لگائی۔ جب ضرب لگائی، کہتے ہیں ایسی بجلی نکلی، ایسی روشنی نکلی کہ وہ سب نے وہ روشنی دیکھی۔ تو جب ضرب لگائی اور آگ، اس سے آگ نکلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک شام کی کنجیاں مجھے دی گئیں، ملک شام کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ملک فارس کی کنجیاں مجھے دی گئی۔ اتنی سخت
اتنا سخت موسم تھا، اتنی سخت حالات تھے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن شدید ہلا دیے گے، ہلا مارے گے، کہ بہت بڑا ہی یہ غزوہ سخت تھا۔ غزوہ خندق کا جو موقع تھا نا، بڑا ہی سخت تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری ضرب اس پتھر کے اوپر لگائی تو یمن کی کنجیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی۔ تو کیا کہا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تنگیوں میں کیا تھے، وعدے تھے، نصرت کے وعدے تھے، مدد کے وعدے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو جب یہ بات فرما رہے تھے، آپ پر وحی آ رہی تھی، تو منافقین بھی تھے، منافق قسم کے لوگ بھی تھے، وہ مذاق اڑانے لگے، وہ کہنے لگے لو یہاں تو جانوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جانوں کے اوپر مشکل بن آئی ہے، ان کو دیکھ لو، یہ روم اور فارس اور یمن کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی سلطنتوں کو یہ فتح کریں گے، ہیں ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ یعنی کہ وہ کیا کرتے، مذاق اڑاتے۔ تو منافقین کا طرز عمل کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ ایسی قوم ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، لا یفقہون، ان کو سمجھ نہیں ہے، لا یعلمون، یہ نہیں جانتے، لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ان کے بارے میں کہ ان کی عقل تھوڑی ہے۔ تو جب ان کی عقل تھوڑی ہے، ان کی عقل تھوڑی ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان کام ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ان کا ایمان ڈاواں ڈول ہے، تو انہیں یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت دیکھیں، اتنے تکلیف دہ حالات میں، تنگیوں والے حالات میں، خوف والے حالات میں، جب کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہیں اور خوف ہی خوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثبت باتیں کر رہے ہیں، کامیابی کی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے کس کی؟ فارس کی، یمن کی، اور کس کی؟ ملک شام کی مجھے کنجیاں دیں گی۔ یعنی کہ 3 بڑی ایسی سلطنتیں تھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے بشارت دے دی کہ یہ علاقے فتح ہوں گے، یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گے۔ تو دیکھیں اللہ کے وعدے مومنوں کے ساتھ ہیں اگر ایمان ہو، تو جیسا جس کا ایمان ہوتا ہے ویسی ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جتنی توکل کرتا ہے، جتنا اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کے اوپر اپنے معاملات سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے خلیل اللہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کی قوم کے کفار نے کیا کیا، کافروں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا، آگ اتنے عرصے سے جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا، آگ میں پھینک دیا۔ وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس قدر ٹھنڈی ہوگی، اس قدر ٹھنڈی ہوگی، وہ کہنے لگے اچھا آگ نے بھی کوئی اثر نہیں کیا، ان کو نکالو باہر، ان کو قوم سے، ان کی قوم سے، ان کے شہر سے، ان کے ملک سے ان کو کیا کر دو، نکال دو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے ہی نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے لیے آگ میں گئے، اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ تو جب ہجرت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں اتنی برکت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے 2 نیک صالحین کی بشارت دی، بیٹا ہوگا، آگے پوتے کی بشارت بھی دے دی، اسحاق علیہ السلام ہوں گے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ پھر بتا دیا دونوں نبی ہوں گے، دونوں نیک ہوں گے۔ پھر ان کی آل میں کتنی برکت ہوئی، کتنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے آئے، اتنی برکتیں ان کی نسلوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کی کہ ان کی نسلوں میں برکتیں رکھ دی۔ تو اس قرآن کو لے کر مشکلات ضرور آتی ہیں، آزمائشیں ضرور آتی ہیں، اللہ جانچتے ہیں، اللہ پرکھتے ہیں، ایمان کو دیکھتے ہیں یہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے۔ تو جب کوئی اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے لیے برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چن۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام چرواہے تھے، بکریاں چروایا کرتے تھے۔ ایک چرواہے سے لے کر اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی۔ اسی طرح عقبہ بن عامر تھے، یہ 10-12 لوگ تھے صحابہ کرام، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ اب بکریاں تو ہم چھوڑ کے جا نہیں سکتے، کیا کریں گے کہ روز ہم میں سے
شخص جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھ کر آئے، وہ باتیں ہمیں بتائے۔ کہتے ہیں عقبہ کہتے ہیں میرے سارے ساتھی گئے لیکن میں نہ گیا، مجھے بکریاں بہت پیاری تھی، لیکن وہ روز کوئی نہ کوئی جاتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا، آج اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، آج اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، آج ہم یہ سیکھ کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ مجھے ایمان پیارا ہو گیا، مجھے اسلام پیارا ہو گیا، میں بکریاں چھوڑ کر چلا گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بیعت کروائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کون سی بیعت کرنی ہے کہ ایک بیعت کہ ہمیشہ ادھر رہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے وہی بیعت کرنی ہے کہ میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ کہتے ہیں یہ اصحاب صفا میں رہے دن رات، یہ قرآن سیکھتے، حدیث سیکھتے۔ یہ اہل صفا میں جو لوگ تھے، عقبہ بن عامر کا شمار ان میں ہوتا ہے، یہ قاری بنے، یہ محدث بنے، یہ عالم دین بنے، یہ فاتحہ بنے، یہ گورنر بنے، اتنے مقام ایک بکریاں چرانے والوں کو قرآن نے کیا کیا مقام دیے ہیں، اللہ نے کیا کیا عزتوں سے نوازا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس خود یہ دو صورتیں سکھائیں انہیں۔ تو حضرت جو عقبہ تھے پھر ان کا کیا ہوا کہ یہ حضرت عقبہ کے ہاتھوں پھر دمشق فتح ہوا، پھر مصر فتح ہوا، پھر یہ مصر کے گورنر بنے، کتنا بڑا مقام ان کو ملا۔ تو جبل مقدم پر ان کی قبر بنی، کہاں یہ بکریاں چرانے والے غازی بنے، عالم بنے، فاضل بنے، قاری قرآن بنے، فاتحہ بنے، اور کہاں بنی اسرائیل اتنے پڑھے لکھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے نا، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قوم ایسی ہے، اپنے نبی کو بتایا، تو کہاں بنی اسرائیل اتنے پڑھے لکھے، اللہ نے ان کو امامت دی، لیکن پھر ان سے امامت چھین لی۔ جو امامت کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کا دین بے غرض ہو کر اس کی خدمت نہیں کرتا، تو وہ امامت کا اہل نہیں، ٹھیک ہے، وہ امامت کا اہل نہیں۔ تو بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر، سچے دل کے ساتھ خالص اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دین کی خدمت کریں اور اس میں حصہ ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا، یا کچھ تھوڑا سا علم ہمیں دے دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کوئی نیکی کروا رہے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو اسرائیل کہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، اللہ نے ان سے امامت لے لی، پھر کہاں وہ بدوی، ٹھیک ہے، گاؤں میں رہنے والے لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، ایک ایک صحابی ہیرا بن گئے، دن بدن ان کا بدل رہا ہے، ان کا کردار بدل رہا ہے، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن اتر رہا ہے، وہ راشدین بن رہے ہیں، وہ صالحین بن رہے ہیں، وہ متقین بن رہے ہیں، وہ محسنین بن رہے ہیں، ان کے لیے قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ تو کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اللہ نے ان کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے، اسے کہتے ہیں رحمت، اسے کہتے ہیں اللہ کی برکت۔ تو منافق جو تھے نا وہ ہنستے ہیں، منافقت کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان ہنستا ہے، منافق جو شخص ہوتا ہے وہ اندر سے ڈاواں ڈول ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوتا، وہ شک، اس کو دین کی سمجھ اس سے ہی آئے گی جس کے اندر دین مضبوط ہوگا، اللہ کا دین راسخ ہوگا، دین میں اللہ کی محبت ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی سلطنت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ تو دینی سیادت کا ملنا بھی ایک ملک ہے، ایک بادشاہت ہے جو بنی اسرائیل کے پاس تھی، پھر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں ڈالنی ہے، کس کا چناؤ کرنا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی مقام ملے اس کے اوپر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو مجھ پر مہربان ہو جا، مجھے کسی کی ضرورت نہ رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ آیت دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے، یہ بے نیاز کر دیتی ہے لوگوں سے، بالکل خالص کر کے، سارا کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر لوگوں سے کیا چاہیے، کیا چاہیے لوگوں سے؟
تو اللہ کیا ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں اِنَّا کا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میری سلطنت اتنی بڑی ہے، میں سلطنت کے اوپر ہر چیز کے اوپر میری قدرت ہے۔ اِنَّا کا بے شک تو اللہ اوپر کلی ہر شیئن چیز کے اوپر قدیر بہت قادر ہے۔